السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمودات اور آپ کے عالم بھر میں پھیلی ہوئی برکات کتاب کشف المحجوب کے نام سے. اس میں شیخ نے فرمایا ایک تابعی ہیں محمد بن واسع رحم اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ کیا ہے. آپ اہل مجاہدہ کو دعوت دینے والے اور مشاہدہ میں ہمیشہ قائم. ذرا فکرے پہ غور کیجئے گا، آپ کو اس لفظ سے بہت خیر کی اور روحانیت کی راہیں ملیں گی. آپ اہل مجاہدہ کو دعوت دینے والے، مشاہدہ میں ہمیشہ قائم اور تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں. آپ کے زمانے میں کوئی بزرگ آپ کے برابر نہ تھا. بہت سے تابعین آپ کی صحبت میں رہے اور بہت سے تابعین سے آپ نے صحبت پائی. مشائخ متقدمین کے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی. آپ طریقت میں نصیب کامل رکھتے تھے اور طریقت کے متعلق آپ کے بہت اونچے خیالات اور کامل ارشادات ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک چیز میں اللہ ہی کو دیکھا ہے. میں نے ہر ایک چیز میں اللہ ہی کو دیکھا ہے. یہ مقام مشاہدہ ہے. بندہ فاعل حقیقی کی محبت کے غلبے کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے. جب اس فاعل حقیقی کے فعل میں غور سے دیکھتا ہے تو فعل نہیں بلکہ صرف فاعل کو دیکھتا ہے. جیسے کوئی شخص کسی تصویر میں دیکھنے سے صرف مصور کو نہیں دیکھتا. یہ قول در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے چاند، سورج اور ستارے کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، یہی میرا رب ہے. اور یہ بات دراصل غلبہ محبت الہی کی وجہ سے تھی کہ آپ جس چیز کو بھی دیکھتے اپنے محبوب ذات حق کی صفت پر دیکھتے تھے. اس لیے جب وہ دوستان حق نگاہ کرتے ہیں تو عالم اللہ تعالیٰ کے قہر سے مغلوب، تو عالم کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے مغلوب اور اس کے دبدبا کا قیدی دیکھتے ہیں، اور موجودات کو اس کے فاعل حقیقی قدرت کے مقابلے میں لاشعی محض اور پیدائش میں ممکن کو معدوم دیکھتے ہیں. اور جوف شوق کی نگاہ سے اس میں دیکھتے ہیں تو مغلوب نہیں بلکہ غالب کو دیکھتے ہیں، اور مفعول کو نہیں بلکہ فاعل کو دیکھتے ہیں، مخلوق کو نہیں بلکہ خالق کو دیکھتے ہیں. اس مقام میں صوفیہ کے ایک گروہ کو مغالطہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس میں اللہ کو دیکھا، یہ مکان تجزیہ ہے اور حلول کو چاہتا ہے، اور یہ بات کفر محض ہے. کیونکہ مکان متمکن کی جنس ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس قول کی تقدیر اس طرح کرے کہ مکان مخلوق ہے تو متمکن بھی مخلوق ہونا چاہیے، اور اگر یوں تقدیر کرے کہ متمکن قدیم ہے تو مکان بھی قدیم ہونا چاہیے. اس قول میں دو فساد لازم آتے ہیں. محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں اور استاد ہیں اور شیخ کامل ہیں اور با کمال ہستی. محمد بن واسع رحمۃ اللہ. جو چیز عجیب ہے ان کو نصیب ہوئی، یہ بہت کم لوگوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے، بہت کم لوگوں کے بارے میں،
کہ مشاہدہ میں ہمیشہ قائم اور مجاہدے کو دعوت دینے والے، مشاہدے میں ہمیشہ قائم اور مجاہدے کو دعوت دینے والے، مشاہدے میں قائم تھے اور وہ جس چیز کو دیکھتے تھے کہتے میرا اللہ ہے۔ جب 1947 میں ہر طرف ایک افراتفری مچی، اور افراتفری بھی ایسی تھی کہ ماں کو بھول گئی، بیٹا بیٹے کو بھول گیا، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پتہ ہی نہ چلا کہ کون کہاں گیا۔ تو ایک خاتون تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بس وہی بچہ تھا۔ تو لاہور میں یہاں والٹن کا کیمپ تھا مہاجرین کا، جس میں لاہور میں مہاجرین جمع ہوئے تھے جو بچے کچے کٹے پٹے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا، اس کا نام گلو تھا، اور حد سے زیادہ محبت تھی۔ اور ایک بچہ ہو اور ہر طرف سے خاندان بھی لٹ گیا ہو، سب کچھ ختم ہو گیا ہو، یقیناً آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی محبت ہوگی اور اس سے کتنا پیار ہوگا، جس کو شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرا رونا تو اس رانڈ کا رونا ہے، میرا رونا تو اس رانڈ کا رونا ہے، یعنی اس بیوہ کا رونا ہے جس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا اور اس کی میت سامنے ہو، تو بولو وہ کس کیفیت سے روئے گی؟ تھا یہ ایک آخری سہارا بیٹا اور اس کی میت سامنے پڑی ہو، تو وہ کس درد اور کس کیفیت سے وہ روئے گی؟ تو اس کا بچہ تو کچھ نہیں تھا، اس کا بچہ تو باقی گلو تھا، اور گلو اس کے دل میں ایسا سما گیا تھا، ایسا اتر گیا تھا کہ وہ جدھر بھی دیکھتی تھی اس کو گلو نظر آتا تھا۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ کی آزمائش دیکھیں کہ والٹن کے کیمپ میں ہزاروں لاکھوں لوگ، گلو گم ہو گیا، چھوٹا سا گلو تھا 5-6 سال کا، گم ہو گیا۔ اب وہ دیوانی تھی، پاگل تھی، اور ہر کسی کے بچے کو کہتی تھی یہ میرا گلو ہے، کہ مائی کیا کر رہی ہے، ہمارا بچہ ہے، اچھا، ہر چیز کو پکڑ کے کہتی میرا گلو ہے۔ پاگل ہو گئی تھی، حادثوں نے، حوادث نے، مشکلات زمانہ نے، ہجرت نے، گھر کے لٹنے نے، سب چیزوں کے ختم ہونے نے اس کا باقی تو اور کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس کا آخری سرمایہ اس کا گلو تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بندہ خدمت کرنے آتا تھا، وہ اب بھی زندہ ہے، اس کا یہ جبڑا کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہا سکھوں کی کلہاڑی لگی تھی، میں 2.5 سال کا تھا، 3 سال کا، یہ میرا جبڑا کٹ گیا تھا، منہ سے کھاتا تھا، جبڑوں سے باہر نکل آتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ نہیں بچے گا، میں بچ گیا۔ پھر مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، کٹا ہوا چہرہ، کٹا ہوا ہاتھ۔ تو اس کا بیٹا رشید میرا کلاس فیلو تھا، 8ویں جماعت میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو وہ جس چیز کو دیکھتی تھی، اس کا آخری بچہ تو گلو تھا، تو وہ ہر چیز میں گلو دیکھتی، حتیٰ کہ ایک گھوڑا کھڑا تھا، گھوڑے کو جا کے اس کے منہ پہ ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی تو نے میرا گلو دیکھا ہے؟ گھوڑے نے اس کا ہاتھ چبا ڈالا اور خونم خون اس کا ہاتھ ہو گیا، اسے ہاتھ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو کہنے لگے اچھا تجھے بھی میرے گلو کا پتہ نہیں ہے۔ جب دل میں کسی چیز کی محبت اور عشق سما جاتا ہے، پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پھر ہر چیز میں وہی اور اسی کا عشق اور اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ تو حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ وہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد، اہل بیت کے شاگرد، اللہ کے نیک صالحین کے شاگرد ہیں، محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت اور ذات الہی کی کرنیں ایسے سما گئی تھیں، ایسے کہ ان کو مشاہدہ حق نصیب ہو گیا تھا۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ مجاہدہ
جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ. ان راہوں پہ چلنے کے لیے جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مشاہدہ ہو. اور وہ مجاہدے کی آج میں نے صبح کی نشست میں 3 مجاہدے میں نے عرض کیے ہیں. اس راہ پہ چلنے والے کو 3 مجاہدے نصیب ہوتے ہیں. اگر وہ تینوں میں سے ایک کم ہے تو سمجھ لے اس میں کمی ہے. ایک مجاہدہ یہ ہے کہ گھر سے ڈانٹ پڑے گی یا گھر سے تو تکرار ہوگی, گھر سے ناگواریاں ہوں گی, کیا تسبیحاں پکڑ لیں, کیا پاگل ہو گئے, کیا ہو گیا تمہیں, گھر کو کچھ نہیں سمجھا, گھر والوں کے حقوق, گھر والوں کی ذمہ داریاں, گھر والے. جس کو میں نے ایک بابا جی تھے حاجی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کے حوالے سے بات کی تھی آج صبح کہ ایک بندہ جوان آ کے 21-22 سال کا جوان تھا, رونے لگا تو انہوں نے اس کو تھپکی دی کہ میرے گھر والوں نے مجھے, والد نے مارا ہے, ماں بھی دیکھ رہی تھی, ماں نے میرا ساتھ نہیں دیا, اگر میں بدکار ہوتا تو سارے واہ واہ کہتے میں نیک بن گیا ہوں, اب کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا. تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی جس کو 3 جگہوں سے ڈانٹ نہ پڑے سمجھ لے وہ کچا ہے. 3 جگہوں سے ڈانٹ نہ پڑے. ایک گھر سے, ڈانٹ سے مراد ناگواریاں. دوسرا اپنے کاروبار سے, وہ جاب ہے, وہ صنعت ہے, وہ تجارت ہے, وہ دکان ہے, وہ نوکری ہے, وہ کوئی بھی ہے, اپنے کاروبار سے. اور تیسرا خود اس جگہ سے جہاں اس کی روحانیت کی نسبت ہے, جیسے تسبیح خانہ. 3 جگہوں سے اگر کسی کو ڈانٹ نہیں پڑ رہی تو سمجھ لے وہ کچا ہے. اور یہ بات آج تک میرے دل پہ نقش ہے. اور جب یہ ڈانٹ پڑنے کا مجاہدہ ملتا ہے اس سے مشاہدی کی آنکھ کھلتی ہے, جو کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کھل گئی تھی. وہ ان کی مشاہدے میں ہمیشہ قائم تھے. دیکھو, ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری, بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. مجھے جواد وسیم کہنے لگا, ہم بیٹھے تھے مینا میں, مجھے کہنے لگے میں آقا کے روضے پہ گیا. میں گیا نا آقا کے روضے پہ, حاضری تو ہوئی, حضوری نصیب نہیں ہو رہی تھی. پھر میں فوراً بقیع کی طرف گیا. بقیع میں جا کے سارے اہل بیت, امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا شہزادی کائنات, ان کے حاضر ہوا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا. اور میں نے عرض کیا کہ میری طرف سے ذرا سفارش فرمائیں. ہاں. تو کہنے لگے میں وہاں بہت دیر تک پڑھ کے ہدیہ کرتا رہا, اور کہنے لگا پھر جب آقا کے روضے پہ حاضر ہوا, وہ جو حضوری نصیب ہوئی اور آنسو امڈے اور کیفیات متوجہ ہوئیں, پہلے حاضری تھی اب حضوری ملی. ایک چہرے کی آنکھیں ہیں, ایک دل کی آنکھیں ہیں. یہ مشاہدہ دل کی آنکھوں کا نام ہے, چہرے کی آنکھوں کا نام نہیں ہے. چہرے کی آنکھیں تو اس کی بھی ہیں جو رب کو اور کائنات کو اور خود میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتا, اس کی بھی ہیں. یہ مشاہدہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے, اس شخص کو میسر ہوتا ہے جس کے چہرے کی آنکھیں ہوں, نہیں بلکہ دل کی آنکھیں. کچھ اللہ والوں کے ہاں نام کے ساتھ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, نہیں سنا تو آج سن لیجئے. ان کے نام کے ساتھ آتا ہے دائم حضوری. دائم حضوری. یہاں ہمارے یہ گڑی شاہو کے پل کے ساتھ ادھر ایک درویش ہیں, ان کے تربت کے نام ان کا بھی دائم حضوری ہے. اور ریاستوں میں تاریخ کی بات بتاؤں, ایک وزیر ہوتا تھا جسے وزیر حضوری کہتے تھے. نواب کا ایک وزیر ہوتا تھا جس کو وزیر حضوری کہتے تھے. اور وہ وزیر حضوری جو ہے, وزیر حضوری وہ ہوتا تھا جو ہر وقت حاضر باش ہوتا تھا, بادشاہ کے سفر حضر میں, بادشاہ کی ضروریات میں. بلکہ یہاں تک کہ وزیر حضوری
کے ساتھ ایک کام کرنے والے، میں نے انہیں نہیں دیکھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے اعظم خان صاحب، وہ جوہری تھے، نواب کے جوہری تھے، خزانے کے مالک تھے، نگران تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وزیر حضوری یہاں تک فکر کرتا تھا کہ بادشاہ نواب کسی وقت پاپڑ کی خواہش کر لے کہ مجھے پاپڑ کھانا ہے. تو ایک نواب کی ایک جگہ ہوتی تھی جس کو توشہ خانہ کہتے تھے، توشہ خانہ. تو اس میں نواب کے لیے ہر ضرورت ہوتی تھی، حتیٰ کہ روز نئے پاپڑ تلے جاتے تھے اور رکھے جاتے تھے کہ بادشاہ ہے. نوابی مزاج کیوں کہتے ہیں لفظ کہ جی اس کا مزاج بڑا نوابی مزاج ہے. بادشاہ ہے، کسی وقت بھی اس کے مزاج میں آ جائے کہ میں نے پاپڑ کھانا ہے تو اس کو تازہ شوخ اور خستہ پاپڑ ملے، کیونکہ پاپڑ کا مزاج ہے کچھ دیر کے بعد یہ نرم ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دن کے بعد. یہ وزیر حضوری کا کام تھا. اور کچھ بزرگ ایسے ہیں جو دائم حضوری ہیں، اور یہ اللہ والے ایسے ہیں جو مشاہدے میں ہر وقت دائم حضوری کا مقام رکھتے تھے. رب کی تجلیات، کائنات کا نظام، اس کے مشاہدے میں رہتے تھے. اور جو اس کے مشاہدے میں رہتے ہیں وہ رجال الغیب ہوتے ہیں. جو رجال الغیب ہیں وہ اسی مشاہدے میں رہتے ہیں. ضروری نہیں ہمیں ہر چیز نظر آ جائے، اور ضروری نہیں کہ دوسرے کو کچھ بھی نظر نہ آئے جو مجھے نظر آ رہی. اور بعض اوقات جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. اس نے کہا عید کا چاند دیکھنا ہے، اس نے کہا وہ میں نے دیکھ لیا. اس نے کہا مجھے تو دکھا. اس نے کہا یہ دیکھ کھمبا ہے نا، ہاں. اس کے پیچھے وہ سامنے ایک درخت ہے، ہاں دیکھ لیا. اس کے درختوں کے درمیان دیکھ ایک پتلے بال کی طرح. اس نے کہا نظر نہیں. اس نے کہا پھر دیکھ. اس نے کہا کھمبا ہے، ہاں. اس نے کہا آگے درخت، او ادھر وہ ایک شاخ ہے، ہاں. اس نے کہا اندھے تجھے نظر ہی نہیں آتا، میں نے تو ابھی دیکھا ہے. ضروری نہیں جن کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھے ہوں. ضروری نہیں جن کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھے ہوں. آنکھ والے بھی اندھے ہوتے ہیں، آنکھ والے بھی اندھے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ملتی ہے مجاہدے سے، اور مجاہدے سے کھلتا ہے مشاہدہ. مجاہدے سے کھلتا ہے مشاہدہ کہ مرشد نے ایک کام خدمت ذمہ لگا دی، اللہ نے ایک ڈیوٹی دے دی، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری دے دی، اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا. وہ مجاہدہ ہی تھا جو کہ اپنے سینے سے ساری رات برتن لگائے رکھا کہ میرے مرشد شیخ الہند صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے تو میں انہیں گرم پانی پیش کروں گا، مالٹا میں، جزیرہ میں، قید میں. وہ مجاہدہ تھا جس نے پھر مشاہدے کی آنکھ کھولی. اور کیسے کھولی؟ اسٹیشن پہ اترے اور فجر کی نماز کے لیے انہوں نے حضرت مدنی سے عرض کی حضرت آپ ہی نماز پڑھا دیں. اسٹیشن کی مسجد میں حضرت جو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور جو قرت شروع کری ہوئی، گم کر گما یا کرو رہن، نہ ملک ملک ات مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن. اور ٹرین کی سیٹی بجی، خادم بھاگ کے ٹرین میں چڑھ گیا کہ حضرت کا سامان پڑا ہے اور حضرت لگے ہیں نماز میں. انہوں نے کہا حضرت وہ نماز تو ہو گئی پر ٹرین چلی گئی. اچھا سیٹی؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا. کیوں؟ میں نے جب اللہ اکبر کہا تھا اور اس وقت مجاہدے کی جو میری آنکھ کھلی تھی، پر کاش یہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا تم دیکھ لیتے ہیں. گم کر گما یا کرو رہن، سارے گمان ختم، بس ایک تان لگی ہوئی ہے، ایک تار لگی ہوئی ہے. پھر اس پہ مجاہدے کی آنکھ کھلتی ہے. آج کی بات میں سیڑھیوں میں نے ایک اپنے ساتھی سے ایک بندہ دیا تھا، میں نے کہ اس کو سنبھالنا. میں نے پوچھا کہ اس سے رابطہ ہوا؟ وہ پہلے رابطہ کا مجھے ہوا، ہاں 2-4 دن پہلے ہوا تھا. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ایسے لوگ ترقی پائیں گے؟ میں نے اس بندے کو بلایا، اس بندے کو دیا، اس کو ذمہ دیا کہ اس کو سنبھالنا تم نے.
ملاقات کرائی، اس کو سنبھالنا ہے، مسلسل رابطہ، مسلسل رابطہ۔ دل کی آنکھیں ایسے نہیں کھلتی، یہ ساری رات کٹورے کو، کشکول کو سینے سے لگا کے پانی گرم کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں کھلتے، ایسے نہیں کھلتے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے مرشد کے لیے رات کو پانی گرم کیا، ایک جگہ دیکھا لکڑیاں نہ ملی، کتے کا سوکھا پخانا پڑا تھا اور لکڑیاں تھوڑی تھی، میں نے اس کو بھی جلا دیا تو اس کی بھی کوئی ہیٹ ہو جائے گی۔ یہ شیخ محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ، جن کو مشاہدہ حق ہمیشہ دائم قائم تھا، حق کا مشاہدہ، یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، جن کو قطب کہتے ہیں، جن کو ابدال کہتے ہیں، جن کو غوث کہتے ہیں، جن کو نقیب کہتے ہیں، جن کو نجیب کہتے ہیں، جن کو ابرار کہتے ہیں، جن کو قطب عالم کہتے ہیں، یہ اور بھی بے شمار یہ مقامات ہیں، یہ درجے ہیں، یہ رینک ہیں، جس کو مشاہدہ حق نصیب ہو جائے وہ ہر وقت اسی کی حضوری میں ہے۔ جس طرح اس مائی کو ہر چیز میں اپنا گلو نظر آتا تھا، پھر ان کو ہر چیز میں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر چیز میں اللہ جل شانہ کی تجلی اور اللہ جل شانہ کا نور ہر چیز میں نظر آتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ پاک کی محبتیں اور اللہ کی ذات عالی کا دھیان۔ اسی چیز کو ہمارے تصوف کی زبان میں وقوف قلبی کہتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ ہر وقت ایک دنیا میں ایک مست ہے، ایک نظام میں ہے، اس کے سامنے کائنات ہے، دنیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، معاشرہ ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، بظاہر دنیا کے مشغلوں میں، لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی دائمی کیفیتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ ہر وقت ہے۔ وہ کہنے لگے، لوگ کہتے میں مر گیا ہوں، نہیں تو میں تو اپنے گھر گیا ہوں، جس کو میں نے اپنی کیفیتوں میں تیار کیا تھا، جس کو ہم نے اپنی نیکیوں میں تیار کیا تھا، جس کو میں نے اپنے مجاہدوں کے ذریعے تیار کیا تھا، جس کو میں نے اپنے راہوں کی ناگواریوں کو برداشت کرنے سے تیار کیا گیا تھا، وہ سالہ سال کی محنت کے لوگ دیوانے ہیں، مجھے کہتے ہیں مر گیا ہوں۔ کہاں مر گیا ہوں؟ میں تو گھر گیا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے میں گھر گیا ہوں۔ آجا نفس مطمئنہ، جو ساری عمر غیر مطمئن رہی وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جو ساری عمر لوگوں سے غیر مطمئن نہیں، اپنی ذات سے غیر مطمئن رہا، اپنی قربانیاں کر کے بھی غیر مطمئن رہا، اپنے مجاہدے کر کے بھی غیر مطمئن رہا، اور اپنے آپ کو راہوں کی حق کی راہوں پہ چلا کے بھی غیر مطمئن رہا، پتہ نہیں مجھ سے کیا کمی ہو گئی ہوگی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی، جو کرنا تھا وہ نہ کر سکا، جو پانا تھا وہ نہ پا سکا، جو میں نے مجاہدہ، جو قربانی، جو تلاوت، جو تسبیح، جو سجدہ، جو کمال، جو خدمت کرنی تھی وہ نہ کر سکا، ہے مولا معاف کر دے۔ اور ہر نماز کے بعد استغفار کر رہا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ سے حسن عبادہ کا، اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا بہتر بنانے کی، اور اللہم انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک، مولا تیری مہربانی سے یہ ذکر بھی ہوا، شکر بھی ہوا، اور اس عبادت کو مولا حسین بنانے کے۔ یہ غیر مطمئن روح، اس کو اللہ پاک کہے گا آجا تو مطمئن ہے، یا ایتھا النفس المطمئن۔ مشاہدہ حق، مشاہدہ حق، یہ پھر جس کو نصیب ہو جائے اس کی زندگی کے دن رات اور ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور وہ کشف و کمال ضروری نہیں ہے ہمیں بھی ہو، اور یہ لازم نہیں،
وہ کشف و کمال ہمیں بھی ہو. یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اس کشف اور کمال تک پہنچ جائیں. بلکہ ضروری ہے ایک بات بہت ضروری ہے، کبھی کشف اور کمال کو پانے کی توجہ نہ کریں. مجھے کشف ہو جائے، مجھے میری کرامات ظاہر ہوں، مجھے کمال مل جائے. نہیں نہیں، ہمیں جو احکامات ملے ہیں ہم تو بس وہ احکامات لے کر چلتے رہے. جب مجاہدے، قربانی اور احکامات کی زندگی میں چلیں گے، پھر وہیں اللہ پاک جل شانہ ایک آنکھ کھولے گا جسے مشاہدے کی آنکھ ہے، اور کھلتی بٹن دبانے پہ ہے. یہ بٹن ایک پل میں ایسے دبتا ہے، کھل جاتی ہے. چلتے 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 چلتے، کسی کی جلدی کسی کی دیر میں، اور نہ بھی کھلے اللہ کو راضی کرتے جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ہمیں کشف ہو، نہ بھی کھلے رب راضی ہو جائے. اور اگر کھل جائے بہت بڑی سعادت ہے، تو کھل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ درویش تھے، یہ وہ تابعی تھے جنہوں نے مسلسل زندگی میں مشاہدے کو قائم رکھا، اور مشاہدہ ان کے ساتھ رہا. ضروری نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ضروری نہیں. پھر آپ ہر بندے کے دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے، ایک نگاہ کے انداز ہے. جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں اس انداز سے میں نہیں دیکھ سکتا، اور جس انداز سے میں دیکھتا ہوں اس انداز سے آپ نہیں دیکھ سکتے. اپنی زندگی کے طرز میں سوچیں. اچھا چل تو ویسے ہی چلے، وہ کہنے لگا نماز تو ویسے ہی پڑھی، چلو خوبصورت بنا کے پڑھ لیں. قربانی تو ویسے ہی کی، اچھے انداز میں کر لیں. کسی کی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ تو ویسے ہی دیا، چلو اس کی محبت میں، اس کی وفا میں ہی 2-4 قدم اٹھا لیں، وہ تو ویسے ہی دیا. 2-4 قدم اٹھا لیں. ہمارے جتنے اسلاف اکابر گزرے ہیں انہیں بے شمار ایسے ہیں جن کو مشاہدہ نصیب ہوا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ پہ لکھی چیز اس کو دکھا دی، ان کو دکھا دی. تفسیر مظہری میں ہے کہ مرزا یہ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں سامنے قبرستان میں ان کا مزار ہے. کتابوں میں ان کا تذکرہ ملا طاہر لاہوری سے ہے. حضرت مجدد صاحب کے بیٹوں کے استاد تھے. مجدد صاحب کے بیٹوں کے استاد تھے اور بیٹوں کو پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا، ہاں جی، والد نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ تمہارا استاد شقی ہے، بدبخت ہے، یعنی جہنمی ہے. تو بیٹے بڑے پریشان ہوئے. تو والد سے عرض کرنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے والد کو سعید بنا دے، سعادت مند بنا دے، جنتی بنا دے. فرمایا جرت نہیں ہوتی رب کے فیصلوں میں،
اور یہ ساتھ فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا، پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ ان کے مشاہدے کی آنکھ کھل گئی تھی، مشاہدے کی آنکھ ان کی کھل گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد فرمایا میں نے غنیہ میں دیکھا ہے، غنیۃ الطالبین حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس کا حوالہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کر کے کئی لوگوں کے بارے میں دعا کی اور اللہ نے انہیں شقی سے سعید بنا دیا۔ کیوں؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور پھر بعد میں اپنی خلافت سے نوازا، اور یہ حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں۔ وہ کون سی نظر تھی؟ وہ مشاہدے کی نظر تھی۔ وہ مشاہدے کی جو نظر تھی، اس نظر کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنمی تھے جن کو جنتی بنا دیا۔ مشاہدے کی نظر تھی۔ وہ ایک مشاہدے کی نظر تھی کہ بچے نے آ کے کہا کھانے میں کہ ہمیں جو ہے یہ کھانا دیتے ہیں، ہم پڑھنے آتے ہیں، اتنا گھٹیا کھانا۔ تو اس بچے کو دیکھ کے کہنے لگے یہ بچہ یہاں نہیں پڑھتا۔ نہیں، انہیں کہا حضرت یہ یہاں کا طالب علم ہے؟ انہوں نے نا، اس نے کہا میں نے دیکھا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سارے کے سارے اس تعلیمی ادارے میں آ کے آپ نے شفقت فرمائی ہے اور سب کو روٹی ڈال کے آپ دے رہے ہیں، اس لائن میں یہ نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا کہ وہ واقعی وہاں کا نہیں تھا۔ میں نے تو آنکھوں سے وہ مشاہدہ کیا ہے اور میرا مشاہدہ غلط نہیں ہے، یہ بچہ وہاں کا نہیں ہے، یہ کہیں اور جگہ سے آیا، یہاں کا نہیں ہے۔ اور بچہ واقعی اور جگہ سے آیا تھا، باہر کو آتا تھا، آ کے رات قیام کرتا تھا، یہاں پھرتا ٹرتا روٹی کھا کے پھر چلا جاتا تھا۔ اس نے اس کھانے پہ اعتراض کیا تھا۔ ان کے مشاہدے کی آنکھ کھلی تھی، ان کے دل کی دنیا واہ ہوئی تھی، روشن ہوئی تھی۔ جب مشاہدے کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر عجب نظام ہوتا ہے، پھر پانی کے اندر کشفی طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس پانی میں وہ گناہ دھل رہے، غسل کے پانی میں اور وضو کے پانی میں، حتیٰ کہ اتنا مشاہدہ قوی ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا، اللہ سے دعا کی مولا مجھ سے یہ کشف واپس لے لے، اور اللہ نے واپس لے لیا۔ یہ لاہور ہے، اور لاہور کے اندر چونا منڈی یہ ایک بازار کا نام ہے، وہ درویش جا رہے، کسی اللہ والے کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، سر پہ رکھتے ہی سارے بازار میں چند انسان تھے، کوئی بندر تھا، کوئی خنزیر تھا، کوئی جانور تھا، کوئی کیا تھا، باقی سب تھوڑے انسان تھے جس کو قرآن نے فرمایا ہے اولئک کل انعام، اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں جب ہماری نافرمانی پہ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی نظر ہے، جو دل کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ مشاہدے کی نظر ہے، یہ مشاہدے کی نظر ہے۔ اور مشاہدے کی نظر نے جو دیکھا ہے وہ مجاہدے کی نظر سے مشاہدہ ملتا ہے، ناگواریوں پہ مشاہدہ، ناگواریوں کی برداشت کرنے کا مجاہدہ۔ آج میرے بعض ساتھیوں کو سارا دن تسبیح خانے میں گزر گئے، ساری رات تسبیح خانے میں آج کے دم کے مجمع کی تیاریاں کرتے کرتے آج سارا دن میں گزر گئے، رات کو شاید ان کو چند لمحے اگر سونے کے مل جائے۔ یہ مجاہدہ در مجاہدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا اللہ خود تو کہتا ہے کیا وہ جو جانتے ہیں، کیا وہ جو نہیں جانتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، میرا اللہ کہتا ہے برابر ہو نہیں سکتے۔ اس طرح وہ لوگ جو مجاہدہ کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے اللہ کے ہاں تول نہیں ہے؟
کیا میرے اللہ کے ہاں ترازو نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ کے ہاں قدر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ میرا رب بے قدرہ ہو کیسا سکتا ہے جو وما قدر اللہ حق کا قدری فرما کے کہتے ہیں میرے بندو تم نے میری قدر کا حق ادا نہ کیا، جو اپنی بے قدری پہ مخلوق سے شکوے کرے کہ مخلوق بندو رب کی قدر کرو۔ یہ ایک زندگی کا نظام ہے جو مجاہدوں سے چلتا ہے، اور ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں گھر بار چھوڑ دیے 27 سال کے بعد گھر آئے، ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ بچے لٹ گئے ذبح ہو گئے، ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں ہجرتیں کر گئے، ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں گھر میں فاقے ہیں، ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بعض کے 2 پتھر بندھے ہوئے، اور ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ زمانہ ذلیل کر رہا اور پتھر مار رہا اور سڑکوں پہ اور پتھروں پہ گھسیٹ رہا، اور ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ ان کی آقا خاتون کہتی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چلتے اونٹ پہ چڑھ اور ننگے پاؤں چل۔ نہیں، ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں، ہمارے مجاہدے یہی ہیں کہ تھوڑی سی اپنی نظروں پہ، تھوڑے سے اپنے دل پہ، تھوڑا سا اپنے جذبوں پہ اور تھوڑا سا اپنے حکم پہ نظر رکھ لینا کہ مرشد نے یہ حکم دیا تھا یہ کام کرنے کا، میرے رب نے حکم دیا، میرے اللہ نے حکم دیا، میرے حبیب نے حکم دیا، بس یہی قربانی مجاہدہ ہے۔ ہمارا کون سا مجاہدہ ہے؟ ہمارا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ اس تھوڑے سے مجاہدے پہ میرا اللہ کہتا ہے تجھے زیادہ دوں گا۔ بادشاہ بیٹھا ہو اور اس کی رعایا بیٹھی ہو اور بادشاہ کو ماننے والا سر ہو کہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کی ماننے والا کوئی نہ ہو، اور ایک بندہ بادشاہ کے کہنے پہ پانی لے آئے، بادشاہ اس کو کتنی عنایات اور عطائیں دے گا۔ آج مخلوق بہت زیادہ ہے، آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رب کے نام ماننے والے جہاں بہت زیادہ ہیں وہاں ماننے والے بھی زیادہ ہیں، وہاں ماننے والے بھی زیادہ ہیں، جہاں رب کے نام ماننے والے زیادہ ہیں وہاں ماننے والے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان ماننے والوں میں کتنے ہیں جو رب کی مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، رب کی مانتے ہیں؟ پھر سنیں، رب کو مانتے ہیں، رب کی مانتے ہیں، رب کی ماننے والے کتنے ہیں؟ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں۔ جب وہ رب کی مانتے ہیں کیا میرے رب کے ہاں اس کی قدردانی نہیں ہوگی؟ اس کی قدردانی ہوگی، میرے اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہوگی، اور ہوتی ہے اور ملتی ہے۔ اللہ پاک پھر جل شانہ ہو پھر چاہے مشاہدے کی آنکھ دے دے، جنات کو آنکھوں سے دکھا دے۔ کل یہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے وہیں درود محل میں، مولانا عثمان صاحب کہنے لگے میرا شاگرد تھا مقصود میاں، کل دوپہر کو بیٹھے ہوئے تھے، تراویح کی نماز پڑھا رہا تھا اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہیں رگ پھٹی 17-18 سال کا جوان وہیں شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا، میرا وہ محبوب شاگرد تھا، بہت نیک صالح تھا، قدرت نے اس کو پیدائشی صالحیت اور صلاحیت اور نیکی دی تھی، کہنے لگا کہ 60-70 جنات تو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہمارے مدنیہ کی جو قدیم مینار تھے کہاں ان پہ رہتے ہیں، ساری فیملیاں وہاں رہتے ہیں، اور کہا کہ یہاں کی بلیاں جو ہیں وہ اکثر جنات ہیں اور وہ جنات ہیں اور میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مسجدوں کے میناروں پہ تو میں نے کئی مشاہدے کیے جنات کے قیام کا، آپ نے بھی کیے ہوں گے۔ اور ایک مسجد تھی تو میں نے کہا اس کے مینار کو صاف کر دو، بہت اونچا مینار تھا، اس کے مینار کے اوپر چوہے پڑے تھے، مینڈک پڑے تھے، مرے ہوئے سانپ، وہ چیلیں جو ہے نا اٹھا کے لے آئیں، گوشت سریاں مرغیوں کی کھایا، باقی وہیں پھینک دیا، سب کچھ وہاں پڑا ہوا تھا، دھول مٹی۔ اچھا میں نے کچھ صفائی کی، میرے ساتھ ایک صاحب تھے، میں نے کہا اس کو اکٹھا کرو، پھر مینار کی سیڑھیوں پہ گرے ہوئے تھے، وہ گول سیڑھی ہے نا، میں نے کہا اس کا اکٹھا کرو اور سیڑھیاں اوپر سے نیچے ہم صاف کرتے کرتے چلے جائیں۔ میں نیچے سے سامان لینے گیا، ڈبہ لینے گیا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، سوکھے مرے چوہے وہ چیزیں ساری،
میں آیا تو گمسم بیٹھا ہوا. ہاں بھائی. میں نے کہا کیا کیا؟ چپ، خاموش. میں نے کہا کیا؟ میں نے کیا ہو گیا؟ سر پہ چکر آ گیا. پھر خاموش. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، میرے گمان بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ غصے میں آنکھیں سرخ کر کے کہتا ہے ہم آپ کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہو؟ کسی گھر میں بغیر اجازت آنا اچھی چیز ہے؟ اسی کا نام اسلام ہے؟ میں کہا تو مجھے پھر بھی خیال نہ. میں کہا تو یہ ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا؟ کہ میں پاگل ہو گیا؟ تو پاگل ہو گیا؟ مجھے تو پاگل ہو گیا. ایک دم میرے اندر کے حصے اچھا. میں نے کہا مسجدوں کے مینار کو صاف نہ کرنا یہ آپ کا سلیقہ ہے؟ آپ کے گھر ایسے ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں یہ گند پڑا ہے. آپ خاموش ہو گیا. میں نے کہا چاہیے تھا، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اتنی گندگی پڑے ہیں، چوہے مرے ہوئے ہیں، چوہے اٹھا کے لے آئے، چیلیں وغیرہ جو کھائی باقی پھینک دی. مینڈک ہے، یہ چیزیں سوکھی ہوئی ہیں، پرانے چھیچڑے پڑے ہیں، پرانے گندگیاں پڑی ہیں. گھروں کو ایسے صاف رکھتے ہیں؟ پھر اللہ کا گھر ہے. آپ تو رہتے، آپ اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا حق ادا کرتے. اللہ والے آپ تو میرا شکریہ ادا کرو کہ بھئی ہمارا گھر تو ہمارا تھا، طارق تو ہمارے گھر کو آگے صاف کر رہا ہے. اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں. واہ واہ، یہ بات ہے کوئی؟ پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے جرت دے دی. میں اتنا کہاں کوئی. مجھے کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا چل کے صاف کرو اکٹھا گھر. کیا بات ٹھیک ہے؟ چلو سل کے صاف کرتے. تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کیا ہو گیا تھا؟ کہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں. میں کہا اچھا چلو کرو. میں گمان نہیں کر سکتا، یہ پتہ نہیں آج کیا جی واقعہ مجھے یاد آ گیا. میں گمان نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا، یعنی وہ میرے خیال میں کوئی 60-70 فٹ اونچا مینار ہے، اور اس کی سیڑھیاں گھومتی اور مٹی ہی مٹی. سیڑھیوں میں بھی یہی سارے تنکے اور شاپر اڑتے اڑتے اوپر گئے، اوپر جا کے مینار میں پھنسے. مینار سے پھر نیچے سیڑھیوں میں گر گئے. جو اوپر والے ہیں ان کو تو ہوا اڑا کے لے گئی، نیچے والے پتہ نہیں کتنے ہی لمحوں میں ہم ایسے جھاڑو دیتے گئے، سارا مینار صاف، دھول ہر چیز صاف. میں نے کہا بھائی جزاک اللہ، آپ نے خدمت کرائی. اتنا جلدی ہمارے بس میں نہیں تھا، ہم کیسے کر سکتے تھے؟ تو اس کو پتہ نہیں جس کے اندر وہ آئے تھے. مجھے کہنے لگے کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے کر دیا، کرم ہے. اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آتے ہیں جو ہمارے گھر آ رہے ہیں. آپ کو علم ہے نہ میرے جنتا بھی ہے، نہ مجھے کشف ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نہ میں پہنچی سرکار ہوں. مجھے آئے تو نہیں. ایک دو ایسے واقعے کبھی کبھی ہو گئے، تو ایسی کوئی چیز تو نہیں میرے پاس. مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. ہمارے کتنے حضرات ایسے، میں بات کر رہا تھا اصل میں وہ مقصود میاں کی، مقصود میاں تھا ان کا نام، جوان کی. میں کہ میری آنکھوں کے سامنے، اور پھر فرمایا یہ کہ میں نے آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اچھا، اس شخص نے مجاہدہ نہیں کیا تھا. اس کو بھی قرآن سے عرض کرتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہے چن لے. ایک سلیکشن، ایک الیکشن. فرق نہیں نظر آیا؟ ایک سلیکشن اور ایک الیکشن. الیکشن میں بڑے لمبے چوڑے کہانیاں. بعض آپ کے ایم این اے ایم پی اے ایسے بناتے ہیں جن کو ایم این اے اٹھا کے ایم این اے بنا دیتے ہیں. انہیں کہ جناب یہ وہ ایم این اے ہے جس کو اسمبلی کے اندر بنائے. کوئی چکر بازی کی ضرورت نہیں، بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں، ایسے ووٹ نعرے کچھ بھی نہیں، وہ خود بخود ایسے بن جاتے ہیں. وہ سلیکشن ہوتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. میرا رب چاہے جس کو کسی چیز کے لیے انتخاب کر لے. میرا رب چاہے جس کو. جوان 16 17 18 سال کا، اس کو جنات ایسے نظر آتے تھے جیسے میں آپ کو آپ مجھے نظر آتے ہیں. ایسے جنات نظر آتے ہیں. اس کو خود مشاہدے کی آنکھ مل گئی تھی بائی برتھ، ماں کی گود میں، جسے کہتے ہیں مادرزاد. وہ فقیر درویش تھا، اس کو مشاہدے کی آنکھ ایسے مل گئی تھی. اور کہا کہ ان کی غذا جو ہے وہ چاول کو ابالتے ہیں
تو چاول کو ابالتے ہوئے جو خوشبو نکلتی ہے وہ ان کی غذا ہے. چاول کو ابالتے ہوئے جو خوشبو اٹھتی ہے اور ہم جو خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، یہ ان نیک جنات کی غذا ہے. اور بھی غذائیں ہیں، یہ بھی ہے. ان کی مشاہدے کی آنکھ کھل گئی تھی، اللہ نے چاہا ایک پل میں کھل گئی، تو اس میں بھی تو اللہ نے چاہا. لیکن ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. قدرت یہ ہے کہ اس جوان مقصود میاں کی آنکھ ایسے کھل گئی. اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ گندم نہ بوئیں، اللہ گندم اگا کے دکھا سکتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے میری آپ کی محنت، ہل، بیج، کوئی محتاج نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کی سنت ہے، اور سنت یہی ہے، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو ہوگا. محنت کرو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کرو گے اور میں تمہیں اس محنت کا صلہ دوں گا. اس کے لیے صلے کے طور پہ تمہاری دل کی آنکھیں کھول دوں گا اور مشاہدے کی آنکھیں کھول دوں گا. اور ایک یہ انداز ہے، تو محنت نہ کر، اللہ چاہے ایک پل میں اٹھا کے تجھے اپنی محبتوں کے خزانے دے دے اور مشاہدے کی آنکھ دے دے، تو کائنات میں وہ دیکھ سکے جو کوئی نہ دیکھ سکے، اور تجھے کائنات میں وہ نظر آئے جو تو کوئی کسی کو نظر نہ آئے، وہ نظر آئے جو کسی کو نظر نہ آئے، وہ نظر آئے جو کسی کو نظر نہ آئے. کہنے لگے میرا بیٹا جا رہا تھا مسجد میں، اسامہ، اور کسی نے بچہ اوپر، کسی نے نا اوپر کی اس کی ٹوپی اتار لی، دیکھا تو اوپر درخت پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے پھر ٹوپی رکھ دی، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا سارا اس کا ہاتھ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں مسجد میں سویا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے مسجد میں. تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا سخت اندھیرا ہو، تو تب نیند ان کو بہترین آتی تھی بالکل. اور یہی میری طبیعت بھی ہے کہ سخت ترین اندھیرا ہو. تو والد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے جو ہے وہ اس بندے سے کہا، ساتھ جو سویا ہوا تھا، وہ اس کو کہا کہ یہ ذرا لائٹ تو بند کر دے. اس نے وہیں ہاتھ کر کے نا، وہیں اس کا ہاتھ بڑا سارا ہو گیا، وہیں ہاتھ کر کے اس نے لائٹ بند کر دی. اچھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے ان کا واسطہ پر سمجھ گئے کہ بھئی یہ بندہ اور ہے. صبح اٹھ کے اس سے کہا، ایسے کہنے لگے تو کہنے لگے دیکھو، ساتھ چلنا ہے، اظہار نہیں کرنا. ساتھ چلنا ہے، اظہار نہیں کرنا. یہ 1996 کی بات انہوں نے فرمائی. ساتھ چلنا ہے، اظہار نہیں کرنا. فرمانے لگے میں نے اظہار نہ کیا. پھر عجیب بات ہے، اس نے ایک چراغ دیا. اللہ دن کا چراغ نہیں تھا، ایسے مٹی کا چراغ، بڑا خوبصورت بنا ہوا پرانی طرز کا ایسے چراغ تھا. اس کے اوپر سے ایسے خانہ ہٹتا تھا، اس میں تیل ڈالو اور پھر ایک طرف سے بتی کا راستہ تاکہ اس میں سے بتی نکلتی رہے، اور خانہ بند کر دو تاکہ اوپر مٹی دھول نہ پڑے، تیل کے اندر مکھیاں نہ پڑے. وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ مجھے وہ چراغ لا کے دیا، پتہ نہیں کہاں گیا. اور میں اس بابے نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو ان چیزوں کا شوق ہے اور ان چیزوں کا ذوق ہے، اس کے لیے یہ چراغ ہے، اس کو دے دیجیے گا. وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو ان چیزوں کا ذوق ہے، شوق ہے. اور بھی بہت کچھ باتیں کی. تو میرے دوستو، یہ مشاہدے کی آنکھ ہے، مشاہدے کی آنکھ ہے. کبھی ہمارے سامنے ایک پل کے لیے کھلتی ہے، کسی کے لیے چاہے اللہ ہر پل کے لیے کھول دے. یہ ایک پل کے لیے کھلی، بازو اس کا بڑا ہو گیا، اس نے بٹن بند کر دیا، سو گئے. ایک پل کے لیے کھلی نا. اور ایک وہ ہے جوان 16-17 سال کا، 18 سال کا، جس کے لیے ہر پل کے لیے کھلی، پل پل کے لیے کھلی، ہر پل کے لیے کھلی، پل پل کے لیے کھلی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کے لیے ہم چاہیں مشاہدے کی آنکھ. لیکن شرط اللہ جل شانہ نے جو عمومی بیان کی ہے، جس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی سنت کہتے ہیں، وہ مجاہدہ ہے، مجاہدہ ہے، مجاہدہ ہے. اور جس کو میں نے آج واضح عرض کیا ہے، جس کو 3 جگہوں سے ڈانٹ نہیں پڑی، مجاہدہ جس کو 3 جگہوں سے نہیں ہوا، جس کا مجاہدہ 3 جگہوں سے نہیں ہوا،
وہ مشاہدے کی نظر کو پا ہی نہیں سکتا اور مشاہدے کی دھول کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک گھر سے مجاہدہ ڈانٹ کی شکل میں یا ناگواریوں کی شکل میں، دوسرا اپنے کاروبار، دفتر، زمین، جہاں بھی اس کا ذریعہ آمدنی ہے اس جگہ، اور تیسرا اس روحانی دنیا میں چاہے وہ تسبیح خانہ ہے، وہیں سے اگر اس کو تینوں جگہوں سے ناگواریاں نہیں ملی، وہ مشاہدے کی دھول کو بھی نہیں پا سکتا، دھول کو بھی نہیں۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاؤں دبا رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا، میں نے پوچھا کیا مانگتا ہے؟ عمومی مزاج نہیں تھا، پتہ نہیں جی میں کیا آیا، میں نے کہا حضرت کشف مانگتا ہوں، کشف دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کم کھایا کر اور نظامت سے کھایا کر۔ میرا تو کم ہی کھانا ہے، آپ ہی کر لیں، مجھے تو اس پہ بھی ندامت ہے، میں نہ کر سکا۔ کم کھایا کر اور ندامت سے، بس اسی کے اندر کش پڑا ہوا ہے۔ تو بغیر مجاہدے کے بندہ کم کھا سکتا ہے؟ دسترخوان پہ ہر بندے کا ہاتھ کنٹرول ہو جائے، اللہ ہی اللہ ہے، دسترخوان پہ ہاتھ کنٹرول میں آ جائے، مجاہدے کے بغیر ہے، قربانی کے بغیر ہے؟ دسترخوان ہو اور ہاتھ کنٹرول میں آ جائے، اور پھر جتنا تھوڑا کھایا ہے اس پہ بھی ندامت ہو، اتنا کھا گیا، اتنا تو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ کم کھانا اور ندامت سے کھانا، پتہ نہیں لقمہ کیسا تھا، اور وہ کاروبار کیسا تھا، اور رزق کیسا تھا، پتہ نہیں کیسا تھا۔ تو یہ مجاہدے کے بغیر تو نہیں ہے، تو اس کا تعلق مجاہدے سے ہے، تو مجاہدے سے ملتا ہے مشاہدہ۔ حکم کو ماننا خود مجاہدہ ہے۔ وضو کرنا، چاہے وہ گرمیوں کا وضو ہے، چاہے وہ گھر میں پانی کے نل کے کھلے ہوئے ہیں، وضو کرنا خود مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے پہ اللہ مشاہدہ دکھاتا ہے، اور کیا دکھاتا ہے؟ رزق کی وسعت کر دیتا ہے، رزق کی بارش کر دیتا ہے اس مجاہدے پہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، تو آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، ہر وقت باوضو رہا کر۔ اور اس باوضو رہنے پہ وہ آقا کے غلام فرماتے ہیں کہ میرے بس اب یہ تھا کہ پہلے لیتا تھا، اب زمانے بھر کو دیتا ہوں، رب کریم نے اتنی وسعت دے دی ہے۔ اس مجاہدے پہ مشاہدہ ہے، کبھی روحانیت کا مشاہدہ، کبھی جنات کا مشاہدہ، کبھی فرشتوں کا مشاہدہ، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی کبھی رزق کا مشاہدہ، کبھی کشف کا مشاہدہ، کبھی پانی میں گناہوں کے دھلنے کے دیکھنے کا مشاہدہ، پھر یہ اللہ مشاہدے کی آنکھ کھول دیتا ہے، اس کے پیچھے مجاہدہ ہے، اس کے پیچھے مجاہدہ ہے۔ حکم کی حیثیت کا مجاہدہ، حکم کی حیثیت، اور بہت کم ہوتے ہیں جو منشا کو سمجھتے ہیں۔ منشا کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور حکم کو سمجھنے والے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ہوتے ہیں منشا کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ صحابی نے منشا دیکھا، آقا کو خندق کے موقع پہ فاقے کے آثار دیکھے تو فرمایا حضور آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا بھوک ہے۔ اور پھر گھر میں بھاگم بھاگ، اور بکری کا وہ بکری جو ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی تھی اس کو کیا ذبح، اور 3 سیر جو اس کو آٹا، اور بیوی نے کہا دیکھ خیال کرنا، شرمندہ نہ کروانا، حضور سے کہنا حضور چپکے سے 2-4 اپنے غلام ساتھ لے آئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے ایسے کہا جی بیوی ایسے ایسے کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو بھئی آؤ، 1000 سے زیادہ بندہ ہے، چلو بھئی چلو۔ انہوں نے کہا سرکار نے فرما دیا، بس ٹھیک ہے پھر بات ٹھیک ہے۔ اور آقا نے فرمایا جب تک میں گھر میں نہ آؤں دیگچی کو نیچے نہیں اتارنا، اور گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی۔ اور آپ نے دیگچی میں بھی لعاب دہن مبارک ڈالا ہے، اور آٹے میں بھی ڈالا ہے، اور پھر 1000 بندوں نے، اور بندے بھی کون سے تھے؟ جو پتھر توڑ رہے تھے۔ کھایا کتنا ہوگا؟ اچھا، جنہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے پھر کتنا کھایا ہوگا؟ اچھا، ان کی غذا کتنی ہوگی؟ آپ کو ایک غذا کا مینیو بتاؤں، ایک غذا کا آپ کو چارٹ بتاتا ہوں۔
امام غزالی رحمتہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں غذا بہت تھوڑی استعمال کرنی چاہیے. پھر انہوں نے غذا بتائی ہے، یہ کھا لیں یا بس اس سے زیادہ نہ کھائیں. جو غذا انہوں نے بتائی ہے آج کے 3 بندے ڈٹ کے کھائیں تو کھا سکتے ہیں، وہ امام غزالی کے دور کی تھی. اس دور کی کیا غذا تھی؟ اور اس وقت فاقوں میں تھے، کتنا جی بھر کے کھایا ہوگا. اور وہ آقا کے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ساری جماعت، سارا لشکر وہ کھانا کھا کے گیا، آٹا بھی ویسے تھا، پکا ہوا گوشت بھی ویسے تھا، جو بھی ویسے تھے، ہر چیز ویسے کی تھی. یہ مشاہدے کی نظر کہاں سے ملے گی؟ جو کہ حضرت محمد بن واسع رحم اللہ تعالی علیہ کو لکھا ہے کہ ان کو مشاہدہ میں ہمیشہ قائم، مشاہدے میں ہمیشہ قائم مشاہدہ تھا، قائم مشاہدہ تھا، قائم مشاہدہ تھا. پھر اللہ پاک کی مدد سامنے آتی ہے، پھر اللہ کی محبت سامنے آتی ہے، پھر اللہ کی ذات کا تعلق ملتا ہے، پھر اللہ پاک اپنی کائنات کے نواردات اور کیفیات اور عجائبات دکھاتا ہے. کائنات کے درویش دلی کی جامع مسجد کے سامنے آئے اور آ کے الٹی کرنے لگے اور بہت ساری الٹی کر دی. اس میں روٹی کا ٹکڑا بھی، گوشت کے کھائے ہوئے ٹکڑے بھی کر دی. خارشی کتا آیا اور خارشی کتا آ کے اسے چاٹنے لگا اور چاٹ کے سارا کھا کے چلا گیا. ایک بندے نے کچھ سخت سست کہا کہ مسجد کے سامنے آپ ایسا کرتے ہیں. ایک نظر صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور کہانی ہے. وہ الٹی کرنے والے ایک طرف چل پڑے، یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے اور چلتے 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 ایک شہر کے آثار نظر آئے. دیکھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے پیچھے وہ آ رہا. اس نے کہا میں تو دلی سے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. وہ واپس کیسے جائے گا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا 5 ماہ کی مسافت میں آ گئے ہیں. جس کو حضرت نے شیخ لکھا ہے بعض اولیاء کرام کو ایک اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اسے طی العرض کہتے ہیں، اسے طی العرض کہتے ہیں. اس کا پہلا قدم 1400 میل کا ہے. پہلا قدم 1400 میل کا. مجھے اس ڈرائیور نے بتایا، کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب نے بھائی وہ پشاور کا جا کے صبح فجر کا بیان کرنا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ کے نکلے اور کہنے لگے راوی کا پل پار کر کے یوں پہنچے تو یوں پشاور آ گیا. چل بابا جا. مجھے ڈرائیور نے بتایا، عالم ہے وہ. انہوں نے کہا میری ڈیوٹی لگی تھی، کتا بھوکا تھا، خارشی کتا، ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں وہاں سے اس کو غذا دینے آیا تھا. یہ مشاہدے کی نظر ہے، یہ ایک نظام ہے اس قدرت کا جو میری آپ کی عقل، شعور، احساس، ادراک میں نہیں آ سکتا. ہمارے ہاں لنگر خانے میں، وہاں میرے گھر میں، وہاں اوپر جب لنگر خانہ میں ہوتا تھا، ایک درویش آئے میرے پاس. مجھے بعد میں آ کے انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، آپ اپنا کمبل تبدیل کریں. تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے. میں نے کہا جی میں نے تو کمبلوں کو کوئی تصویر سے پاک رکھا ہوا ہے. میں نے آ کے چیک کیا دیکھا تو اس پہ شیر کی تصویر ایک کونے پہ چھوٹے سٹکر بندی ہوئی تھی. اس درویش کو یہ برداشت ہی نہ ہوا. وہ کہنے لگے کہ حضرت کی رضائی پڑی تھی حضرت کی پرانی سی رضائی پڑی تھی. وہ کہنے لگے کہ وہیں میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت کی رضائی میں سونا ہے. میں نے کہا تو کیسے سوئے گا؟ نہ سو. وہ جب میں آیا دوپہر کو، ساری رات کا سفر کیا لاہور سے، اور جب میں دوپہر کو آیا ان کے کھانے کے لیے، میں نے کہا کچھ آرام کر لیا ہوگا. وحشت اور پریشانی میں بیچارہ بیٹھا ہوا. کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ایسے رضائی میں سویا ہوں اور میرے اوپر کچھ چیزیں آئی ہیں میں بتا نہیں سکتا. وحشت اور پریشانی میں بیچارہ بیٹھا ہوا.
کچھ زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ کچھ زندگی میں چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ ساری چہرے کی آنکھیں نہیں ہیں۔ سائنس کی بھی آنکھیں ہیں خوردبین کے نام پہ، سائنس کی بھی آنکھیں ہیں دوربین کے نام پہ، یوں دوربین لگا کے وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان آنکھوں کو تو ہم خوردبین اور دوربین کہتے ہیں، ان آنکھوں کو تو ایجادات کہتے ہیں، ان آنکھوں کو تو ریسرچ کہتے ہیں۔ اگر دل کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ کائنات کے کوئی ایسی چیزیں نظر آ جائیں جو میں آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کو ڈھونس، دھکوتلا اور دھوکہ کہتے ہیں۔ اگر یہی چیز انگریز دیکھ لے تو اس کو ریسرچ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جی بہت دور کی نظر ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہمیں گلیکسیز، کہکشائیں، سیارے ستارے دکھائے، ایسی طاقتور دوربینیں ہیں ان کے پاس، ایسی طاقتور دوربینیں۔ اگر یہی چیز سائنس دکھا دے، اس کو تو ریسرچ مانا اور واہ واہ کیا۔ اگر یہی چیز روح کی دنیا میں ملے تو اس کے بارے میں شک، مغالطے، وسوسے، بدگمانیاں، اور اپنے پھر محدود علم کی کسوٹی پہ، محدود علم کے ترازو پہ اس کو تولنے لگ جاتے ہیں۔ اور علم بھی محدود ہے، وہ کیا علم ہے؟ فن ہے۔ علم تو وہ ہے جو قال اللہ قال رسول، وہ علم ہے، باقی سارے فن ہیں، سبجیکٹ ہے، یہ وہی علم ہے، وہی علم ہے، باقی سارے فن ہیں۔ دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ دل ہی مر گیا اور باقی بچا کیا؟ مشاہدے کی آنکھ کہاں سے ملے گی؟ مشاہدے کی دنیا کیسے کھلے گی؟ مشاہدے کا نظام ہمارے اوپر کیسے روشن ہوگا؟ وہ تھے جن کے اوپر مشاہدے کا نظام روشن ہوا تھا، وہ تھے، اب بھی یقیناً ہوں گے، ہیں جن کے سامنے مشاہدے کی دنیا کھلتی ہے۔ میں نے نہیں بتایا آپ کو، ایک صاحب مجھے آ کے ذکر لا کے دیتے ہیں، روزانہ کا ذکر ان کا 1.25 لاکھ جو ہے کلمہ ہے، 1.25 لاکھ اس میں ذات ہے، 1.25 لاکھ درود پاک ہے، 1.25 لاکھ یہ ہے، 1.25 لاکھ یہ ہے، 1.25 لاکھ یہ ہے۔ میں نے آپ کو مفتی وحید بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے احمد پور شکیہ، میں ساری زندگی گزاری اسی کے قبرستان میں، میں احباب کو ان کی جو ہے مزار پہ بھی لے کر گیا تھا۔ کون تھے؟ کون کون بیٹھے ہیں؟ کون تھے؟ آپ تھے اور کوئی تو نہیں ہے؟ میں ان کے حضرت کی مرشد کا مزاج تھا کہ مرشد کو جو خط بھیجتے تھے اسی خط میں واپس جواب دیتے تھے، اور اسی خط کو انہوں نے جب جمع کیا ان کی زندگی کے وصال کے بعد پتہ چلا کہ روزانہ کہ مرشد کو لکھا باقاعدہ کہ حضرت اس میں ذات آج جو ہے 1.25 لاکھ ہوا، آج درود پاک 1.25 لاکھ ہوا، آج قرآن پاک کے 10 پارے 20 پارے پڑھے، آج فلاں اسم 1.25 لاکھ ہوا، یہ ہوا۔ زندگی کے ساری مصروفیات بھی ہیں اور یہ اذکار 1.25 لاکھ ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں سے وقت کی برکت مل گئی؟ آج تو ہمیں سوچ کے ہی، ہمارے وہ تھے شیخ صاحب، وہ کئی ارب درود پاک پڑھا، ارب، اور کئی ارب سورۃ اخلاص پڑھی۔ جب پہلے دن بیعت ہوئے تھے، ملے تھے شیخ صاحب سے آپ سیٹلائٹ ٹاؤن میں، جب پہلے دن بیعت ہوئے تھے تو میں نے کہا ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیجئے گا، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی۔ مجھے کہنے لگے کہ حضرت کوئی تھوڑی سی رعایت، میں کہا پڑھ لیجئے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کے نام کی برکت، رب نے جو توفیق دی ایسا۔ میں نے گھر میں گیا، دوست احباب بھی ساتھ تھے، کون ساتھ تھا اس گھر میں پتہ نہیں، اس مجمع میں ہے کوئی؟ آپ تھے ساتھ، آپ تھے، طارق شاہ صاحب ساتھ تھے۔ میں نے ان گھر میں گیا نا تو سب سے پہلے اصل چیز پہ ہاتھ ڈالا، میں نے کہا وہ ابا جی کی تسبیح جو تھی، کہہ رہے ہاں وہ پڑھی ہے۔ میں تسبیح اٹھا کے لے آیا، فاتحہ کے لیے گیا، تعزیت کے لیے، فوت ہو گئے شیخ صاحب، تو میں نے کہا ابا جی کی تسبیح ہے، کہہ رہے ہاں۔ اور میرے ساتھ ہی ایک گاڑی میں بیٹھے تھے شاہ صاحب کے بھائی، وہ کہنے لگے جی مجھے ذرا تسبیح تو دکھائیں۔ تسبیح لے کے نہ پڑھنی شروع کی، وہ کہنے لگے تسبیح تو خود بخود مجھے پڑھواتی ہے۔ واقعی ایسی ہے، وہ تسبیح نہیں کوئی ریل کار ہے،
को अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, हैं? अरबों दरूद पाक। और फिर उस शख्स के ऊपर जो मुशाहिदात शुरू हुए, गलती से मेरी एक दफ़ा मैंने उनका ख़त अबकरी में डाल दिया, जो तूफ़ान शुरू हुआ टेलीफोनों का, आपका रिसाला तो ऐसा नहीं, आपने क्या जोक धोखा और झूठ छापना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई वो बर्तन छोटा था, खासा दी गल आमा सामने करनी अच्छी नहीं, बर्तन छोटा था, ये क्या छाप दिया, कहा भी मैंने था, ये क्या छप गलती से छप गया अबकरी में, पता नहीं कितने साल हो गए वो खत अब भी छपा हुआ है। एक जिंदगी का निज़ाम और है, एक ये है जिसे मैं आप देख रहे हैं, और दिल की दुनिया, रूह की दुनिया, वो मन की दुनिया, वो मुशाहिदे की दुनिया, वो एक जिंदगी है जिसमें आंखों का के पर्दे हट जाते हैं, फिर दिल के पर्दे हट जाते हैं। इसी पर्दे हटने का नाम है कश्फुल महजूब, जिस कश्फुल महजूब के आज हल्के में पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें यह सबक दिया है। इसी पर्दे हटने का नाम ही कश्फुल महजूब है, और इस किताब का नाम इसलिए उन्होंने रखा है कश्फुल महजूब, हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब का नाम इसलिए रखा है। कश्फ महजूब हिजाब की जमा है, हिजाबात, छुपी हुई चीज, छुपी हुई चीज जाहिर होती है, उसका कश्फ होता है। इस किताब का नाम खुद कश्फुल महजूब है। ये कश्फ, ये दिल की दुनिया, ये मुशाहिदे की दुनिया। हज़रत मौलाना शम्स अफगानी रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर में होते थे, तो एक घर के अंदर जोर से शोर की आवाज आती, धमाका होता था, घर वाले बच्चे चीखते थे, कई आमिल वगैरह गए, आखिर हजरत की खिदमत में और वो क्या साहिब कमाल थे, उनके बारे में था कि जिंदों के जनाजे देखने तो ये जा रहा, हजरत चलते थे तो पूरी जमात हजरत की मोहब्बत करने वालों की पीछे चलती जाती थी। तो उनके हासिदीन ये बात यहां तक कहते थे। तो हजरत को उसने मिन्नत की, एक दफा हजरत घर जाके सोए तो उस दिन भी धमाका हुआ, हजरत आपके होते हुए फरमाया वो आके हमारे पांव दबाने लग गया। दारुल में हमारा शागिर्द था और वो आके रात यहाँ क़याम करता है, और वो कहता था कि मैं दरवाज़ा एहतियात से सही बंद करके जाता हूँ, कोई चोर अंदर ना आ जाए। वो एहतियात से सही बंद करने का तरीका ये था कि इतना बड़ा धमाका होता था। और भाई मैंने कहा ख्याल कर अल्लाह का बंदा, तेरा तो सही बंद करना हुआ, उनके बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। उन्होंने कहा आज के बाद नहीं होगा ये, और आज के बाद फिर धमाका ना हुआ। अल्लाह से दिल की दुनिया मांगा करें, दिल की आंखें मांगा करें, और बाज़ औक़ात दिल की आंखें देने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कह दी जाती हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गौर से सुनिएगा। एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। हजरत ख्वाजा सिराज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पे खानकाह सिराजिया, हजरत ख्वाजा उस्मान साहब के ये खलीफा थे, ख्वाजा उस्मान कंधारी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमत, भूल गया मैं, ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी। तो ख्वाजा उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि भाई वो सुबह के लिए ना वो लकड़ियाँ ले आना, वो लंगर खाने के लिए। हजरत फरमा के चले गए अपने घर, साथ ही था, उसे खानकाह में छोड़ गए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद हजरत बाहर निकले तो एक और को फरमाया कि सुबह की लकड़ियां ले आना, यानी जंगल में शाम को जाओ लकड़ियां लेके आओ, 7 दामान का जंगल है। मैं कई साल पहले गया तो उन्होंने कहा यहां अब दिन को बंदे अब भी लुट जाते हैं, अब तो खैर आबादी बहुत सारी हो रही। जो दूसरे को आपने फरमाया वो लकड़ियां ले आया, और जो पहले को फरमाया वो लकड़ियां ना लाया। सुबह आए, लंगर में मामूलात होते गए। बहुत अरसे के बाद, कई माह के बाद, जो दूसरा था उसके ऊपर कैफियत होना शुरू हो गई। हसन हजरत को चुपके से अर्ज किया, हजरत ने फरमाया किसी को बताना नहीं, इख्फा रख, ये और खोलेंगी चीजें। फिर एक बात मिसाल फरमाया ज़मीन से जब कौपल निकलती है ना, वो ज़मीन को फाड़ के निकलती है, उसको अगर वहीं दबा दिया जाए तो कौपल मर जाती है, ये किसी को बताना नहीं है।
یہ کمپل نکلی ہے تیری اللہ پاک نے اس دن جو تو نے میری بات مانی تھی نا، اس بات کے ماننے پہ اس نے نہیں ماننی تھی، اور میرے اندر تھی فکر، غور سے سمجھے گا، میرے اندر تھی فکر اور تو نے میرے فکر کو مجھ سے ہٹا لیا۔ کام کی فکر تھی نا، خانقاہ ہے، دروازہ کیسے ہوگا، پنکھا کیسے ہوگا، چٹائی کیسی ہوگی، پانی کیسے بھرا جائے، یہ نظام ہے، ایک فکر ہے، اور میرے اوپر تھی فکر، وہ فکر تو نے میری اپنے اوپر لے لی، میرے دل سے نکلی دعا، اور پھر فرمایا میں نے دعا تیرے لیے کی نہیں، دل سے نکلی ہے، آہ کی شکل میں، اور آہ کے الفاظ نہیں ہوتے آہ کے الفاظ ہوتے ہیں، مظلوم کی آہ کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن مظلوم کی آہ کے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وجود عرش سے اتر آتا ہے اس کی مدد کے لیے، ایسے ہے۔ فرمایا آہ کی شکل میں نے تیرے لیے کی دعا، اللہ نے تیرے دل کو روشن کر دیا، وہ تو بوجھ جو میرے اوپر تھا نا، وہ لکڑیوں والا، وہ تو نے لے لیا۔ اور جو دوسرا ہے، اس نے میری بات پہ توجہ نہیں کہ مرشد نے کیا خدمت کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرمایا وہ ایسے ہی رہے گا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کے اوپر سے کمپل نکلی، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے اس بندے کو دل کی دنیا روشن کر دی، اور کہ دل کی دنیا آباد کر دی، اور دل کی دنیا شاد کر دی، اور دل کی دنیا ایسی روشن کی کہ پھر یہ وہ شخص تھا جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی دل کی دنیا روشن ہوئی، وہ بھی رہا، نیک تھا، متقی تھا، وہ جو پہلا تھا، لیکن وہ ویسے رہا، اس کی ذات سے اسے نفع پہنچا، اس کی ذات سے انسانیت کو نفع نہ پہنچا، اس کی ذات سے اسے نفع کیا پہنچا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، یہی نفع پہنچا نا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اس کے تقوی کی وجہ سے، لیکن رب نے اسے ذریعہ نہیں بنایا۔ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، اور بڑی پتے کی بات ہے، جو ساری زندگی ہر لمحہ ہر لفظ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ کبھی بھولنے والی بات نہیں ہے، جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ باغبان جو ہے، اس نے دیکھا کہ آملے گرے ہوئے آملے کے درخت کے نیچے، آملے گرے ہوئے آملے کے درخت کے نیچے، اس نے آملوں کو اٹھانا چاہا، آملے بولے ڈونٹ ٹچ می، کیوں، خیریت تو ہے، کیوں اٹھا رہے؟ اس نے کہا تیرا مربع بنانا ہے، اس نے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تیرے اندر کھٹاس ہے، سوئیاں مار مار کے تجھے چوکوں گا اور تجھے ابالوں گا، ابالنے کے بعد تیرا کھٹاس نکلے گا، ادھر سے چینی کا شیرہ تیار ہوگا، تجھے اس میں ڈالوں گا، کئی دن پڑا رہے گا، تیرے تن من کے اندر کھٹاس سارا نکل کے تیرے انگ انگ میں مٹھاس داخل کروں گا، اور پھر تیرے ابالوں گا اور آگ میں چڑھاؤں گا، پھر انہیں کہا پھر کیا ہوگا؟ اتنے سخت مراحل، اتنے مجاہدے، اتنی ناگواریاں، تم تو کہتے تھے روحانیت آسان سی چیز ہے، اتنی ناگواریاں۔ پھر انہوں نے کہا پھر بادشاہ کے اوپر مملکت کا بوجھ ہوگا، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، ہارٹ پلپیٹیشن، پھر سونے کے ورق، چاندی کے ورق لگا، سونے اور چاندی کی تشتوں میں رکھ، تجھے بادشاہ کے لب چھوئیں گے، بادشاہ کے لب تجھے چھوئیں گے۔ اس نے کہا آخری چیز تو نے بڑی زبردست بتائی، اب پہلے والی کہانی بڑی مشکل ہے، میں دیوار خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں دیوار خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کے، مجھے ہاتھ نہ لگا۔ یہ پہلے والا معاملہ بڑا مشکل، چوکنا، آگ، یہ چیز اس نے چھوڑ دیا۔ آگے دیکھا تو آملے اور پڑے تھے، ان کو اٹھا، تو انہوں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے مجھے؟ اس نے کہا یہ کرنا پڑے گا، تجھے چوکوں گا، آگ، شیرے، ابالنا، کرنا، جو تیرا کچھ نہیں بچے گا، تیرے وجود میں سارا مٹھاس بھر جائے گا، اور پھر بادشاہ کے دسترخوان کی تو زینت بنے گا۔ اس نے کہا ساری مجاہدوں، قربانیوں اور ناگواریوں کے بعد اگر بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنو گا تو پھر قبول ہے، کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات نہیں، قبول ہے۔ بادشاہ نے باغبان نے اسے اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساری وہ قربانیاں، وہ سارا حشر نشر جو کرنا تھا وہ کیا، اور بادشاہ کی
اور وہ جو پڑا پہلا آملہ تھا وہ بھی پڑا رہا، پڑے 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 خشک ہو گیا۔ باغبان نے اسے آملے کو کٹھا کیا، ایک پنساری کو دے کے آیا اور پنساری نے اس سے قبض کشا دوائی بنا لی۔ ہمارے ایک دوا ہوتی ہے ترپلا کہتے ہیں، آملہ، بہیڑا اور ہریڑ، تو وہ پیسے آملے کو اور ان چیزوں کو تو وہ قبض کشا، کام تو وہ بھی آیا، کام تو وہ بھی آیا، پر وہ بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنا۔ خدمت تو اس کو بھی لکڑیوں کی کہی، خدمت تو اس کو بھی لکڑیوں کی آپ نے فرمائی، پر اس نے بوجھ ہلکا کر دیا شیخ کا کہ لنگر کھانے کا بوجھ میری طرف سے تو نے ہلکا کر دیا، فرمایا تیرے لیے اندر سے آہ نکلی تھی، دعا نکلی تھی، اور تیرا دل روشن ہو گیا اور تیرے دل کی دنیا بدل گئی۔ شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کئی دن کی مجاہدوں کے بعد جب آئے، سامنے موڑ پہ ایک بندہ آیا، اچانک شیخ کی اس پہ نظر پڑی، اور پھر اس کے بارے میں یہاں تک تھا کہ رات کو جب مسجد میں آتا تھا، روشنیوں کا نظام تو نہیں تھا، چراغ جلانے سے پہلے اس کے آتے ہی مسجد روشن ہو جاتی تھی، اس کا دل اتنا روشن ہو گیا تھا۔ فقیر کی نظر پڑی، درویش کی نظر پڑی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی، یہ دل کی دنیا، یہ دل کی دنیا۔ بعض اوقات نا مجھے عجیب سا لگتا ہے، میرے ساتھ چلتے ہوئے ان کے ذمے کوئی خدمت لگاؤں، کہنے لگے میں 4 دن پہلے میں نے کہا تھا، عجیب سا لگتا ہے۔ یہ دل کی دنیا، یہ روح کی دنیا، میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، یہ میری کوشش ہے، آپ کی کوشش ہے، یہ میں بھی کوشش کروں، طالب علم ہوں، اپنا سبق سناتا ہوں، مل جل کے ان راہوں کو طے کریں، مل جل کے اس سفر کو طے کریں۔ جب دل کی دنیا روشن ہو جائیں گی، پھر اللہ غیب کے خزانے سے کائنات بھی اور بنا دے گا۔ اور پھر اسی کو فرمایا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سکون اور لذتیں ہمیں ملی ہیں، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو بادشاہ تلواریں نکال کے ہمارے اوپر برس پڑیں، جو دل کی دنیا کا سکون اور لذتیں ہمیں ملی ہیں، وہ جو انہیں ملی ہے اور پھر کسی کو نہیں ملتے۔ یہ میرا آپ کا مطلوب ہے اور اس پہ محنت ہے میری آپ کی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ چل تو ویسے رہے، ذرا چلتے ہی رہے۔ تو اس ضمن میں کوئی سوال آپ کا، اس ضمن میں، اسی ضمن میں کوئی سوال ہو کسی کا؟ جی ہاں، اور جب دوسری تسبیح کرتے ہیں تو اس میں باقی برکت زیادہ آتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کریے کہ یہ کانٹر تسبیح دوسری تسبیح میں اصل تسبیح آپ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے دوست کے ایک کاؤنٹر والی تسبیح ہے، ایک دوسری تسبیح ہے، وہ میں نے شیخ صاحب کی تسبیح کا عرض کیا نا، تو وہ عرض یہ ہے کہ اصل تسبیح آپ کوشش کریں لکڑی کی رکھیں، نہ ورنہ کاؤنٹر بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تسبیح شمار کاؤنٹر بھی ٹھیک ہے، وہ لوہے والا کاؤنٹر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ پلاسٹک والا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، پتھر کی تسبیح بھی ٹھیک ہے، پلاسٹک کی تسبیح بھی ٹھیک ہے، اللہ کا نام لینا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر لکڑی کی ہو جائے ٹھیک، ورنہ یہ بھی ٹھیک ہے، انگلی پہ چڑھی ہوئی ہے، اللہ کی یاد تو دلا رہی ہے نا۔ اور کچھ سوال؟ اچھا اچھا، کہ پچھلے سے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ہانڈی کا ڈھکن نہیں اٹھانا اور آٹا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ، برکت جو ہے نا، برکت کیوں فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش سے برکت رحمت کا ایک دروازہ کھلتا دیکھتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور کس بندے، کس جانور کی آواز پہ آپ حدیث میں اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ، گدھے کی،
یہ جو رحمت ہے نا، رحمت، اس کا تعلق عرشوں سے ہے. کیوں فرمایا اپنے برتن ڈھانک کے رکھو اور رات کو دھو کے رکھو؟ کیوں فرمایا؟ یہ ایک رحمت ہے جو خاص میسر ہوتی ہے اور یہ سب کو نہیں ملتی. ایک رحمت ہے، ایک رحمت ہے جو خاص ملتی ہے پر سب کو نہیں ملتی. اس سارے واقعے کا تعلق اللہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ ہے. اس سارے واقعے کا تعلق اللہ جل شانہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ ہے. اس کو کبھی پھر پوری لمبی تفصیل ہے، ابھی تو پھر بیان نہ سنیں. یہ اور کوئی سوال؟ ہاں، اس زمان میں کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، اب ہم بیٹھ کے نا مراقبہ کریں گے. مراقبہ جس طرح ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. ذہن میں رکھیے گا، ذکر کس کی عبادت ہے اور مراقبہ دل کی عبادت ہے. مراقبے میں جب دل متوجہ ہوتا ہے تو اس دل سے اللہ پاک خیر کے دروازے اور برکت کی راحت کے دروازے کھولتا ہے. جب دل متوجہ ہوتا ہے اور دل کی توجہ نصیب ہوتی ہے جس مراقبے میں، اور یہ چیز کرتے کرتے ملتی ہے اور آخر کار اللہ کے فضل سے ایک وقت آتا ہے مل جاتی ہے. مشق کرنے سے ملتی ہے. کہتے ہیں پہلے عادت پھر عبادت. عادت تو بنا سر جھکا کے اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ کر کے، اور مراقبہ دراصل مجاہدے کا دوسرا نام ہے. اپنا گمان، اپنا خیال، اپنا تصور، اپنی توجہ، اپنا احساس، اپنا ادراک، اپنی ساری چیزوں کو جھٹک کے ایک طرف کر کے صرف 100% اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ دھیان کرنا، اسی کا نام مراقبہ ہے. اسی کا نام مراقبہ ہے. پھر خیال آئے گا، پھر توجہ شیطان بانٹنے کی کوشش، چھیننے کی کوشش کرے گا نفس شیطان، پھر یہ اپنی توجہ کو متوجہ کرے، پھر خیال، پھر توجہ کرے. اس یہ کشمکش میرا اللہ عرشوں سے دیکھ رہا. میرا اللہ کہتا ہے میری ذات کی طرف تو ساری توجہ کر رہا اور مجھے پانے کی کوشش کر رہا. اس کشمکش پہ، اس پہ اللہ غیب کے خزانے سے اس بندے کو پھر اپنی ذات کا تعلق اور دائم حضوری اور مشاہدہ حق عطا فرماتا ہے اس مراقبے کی شکل میں. اس مراقبے پہ اللہ مشاہدہ حق عطا فرماتا ہے. اس مراقبے میں اللہ مشاہدہ فرماتے ہیں حق کا. اس وقت گاڑی کن لوگوں کے پاس ہے؟ کون گاڑی لایا ہے ڈرائیو کر کے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے گاڑی. میں گاڑی والوں کا آج مراقبہ بتاتا ہوں. گاڑی والے بھی مراقبہ ہوتا ہے ان کا مراقبہ یہ ہے کہ گاڑی ڈرائیور بیٹھا سوچ بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے سچ؟ سوچ بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ایسی توجہ سے سوچ رہا ہوتا ہے. اور موبائل کیوں گاڑی میں منع ہے؟ وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے، سوچ نہیں رہا ہوتا ہے. موبائل گاڑی میں منع ہے، اس سے حادثے ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھ رہا صحیح طرح، ساتھ موبائل بھی چل رہا، کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہینڈ فری اور کانوں میں لگی ہوئی، تو وہ دیکھ تو رہا ہے پر سوچ نہیں رہا. 100% میرا رب یہی چاہتا ہے اپنی ساری عبادتوں میں میرا بندہ میری ذات کے لیے یکسو ہو جا. فصل میں کاف ہو، پورا پورا آ. وہ نماز ہے، وہ تسبیح ہے، وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے، وہ اعمال ہے، پورا پورا میرا رب یہ مجھ سے چاہتا ہے. رب چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے پھر اس کے لیے
دل کا ساتھ لیے بغیر یہ چیز ملے گی نہیں. اور دل کا ساتھ لینے کے لیے دل کی توجہ چاہیے, اور دل کی توجہ کے لیے شارٹ کٹ راستہ مراقبہ ہے, بالکل شارٹ کٹ راستہ جو ہمارے بزرگ کنویں میں جا کے کرتے تھے. پہلے دور میں کنویں ہوتے تھے, گہرائی میں اندر جا کے پانی خود بھرتے تھے. ٹھٹھا میں جاتا ہوں تو وہاں پانی خشک ہو گئے ہیں لیکن کنویں ہیں. یا پھر غاروں میں, جنگلوں میں, ان میں جا کے تنہائی کی توجہ کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے, یاد تیری دل نشیں ہوتی. تو گاڑی والے کو دو چیزیں چاہیے, نظریں بھی چاہیے, توجہ بھی چاہیے. کیوں بھائی گاڑی والے بیٹھے, کون ہے آپ گاڑی والے, اور آپ گاڑی والے آپ ہیں, اور گاڑی والا کون ہے؟ کیا چاہیے, کیا نظریں بھی؟ فرق کتنا ہے, یہاں آنکھیں بند کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, مشاہدے کے لیے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو آنکھیں بند, کان بند, زبان بند, اور مراقبے کا تصور دل میں کرنا ہے, اللہ اللہ, سب بند, سارے بٹن آف, اور دل کے ساتھ اللہ کی ذات کا تعلق, اور ایک سادہ سا تصور کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور یہ چیز دہرانی کس سے ہے؟ زبان سے, دل سے, زبان سے نہیں, کس سے؟ دل سے. اس زبان کو تو روکنا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو بیعت کرتے تھے اس کو 40 دن زبان کا روزہ رکھواتے تھے. اسی زبان کو تو روکنا ہے. دل ساتھ ہو, اور آخری وقت میں دل کام آئے گا اور کلمہ نصیب ہوگا, اور آخری وقت میں دل کام آئے گا خاتمہ بالخیر ہوگا, اور آخری وقت میں دل کام آئے گا تو آقا کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یہ دل. تو اس مراقبے کے ذریعے اس دل کی دنیا کو آباد و شاد کرنا ہے. اس مراقبے کے ذریعے اس دل کی دنیا کو ساتھ لینا ہے. عادت بنا لیں, چلو عادت ہی بنا لیں, ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. عادت تو بنائیں, ایسے جھوٹ موٹ سا, ایسے بناوٹی سے ایسے آنکھ بند کر کے روز بیٹھ جایا کریں, کسی تنہائی کسی کونے میں کہیں جگہ کہیں ایسے چپ کر کے بیٹھ جایا کریں, یکسو ہو کے ایسے بیٹھ جائے کریں, ایسے بیٹھ جائیں. ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ کی ذات کا تصور کر لیں. کبھی دکان کھینچے گی, کبھی ماں کھینچے گی, کبھی بیوی کھینچے گی, کبھی بچے کھینچے گی, کبھی خیال, کبھی تصور, کبھی گمان. اب ادھر سے کھینچ کے تو ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, میرے ساتھ ڈیسک میں بیٹھتا تھا, اخبار میں لکھتا ہے, کالم عامر خاکوانی, اخبار میں کالم بھی لکھتا ہے. تو موٹا سا تھا, بڑا شریف آدمی, شروع سے شریف آدمی. تو اس کو نا وہ سوئیاں چبوتے تھے, وہ کہتے ہیں ہوئے طارق چھوڑ. اچھا اس کو سوئی زیادہ نہیں لگتی تھی, احساس نہیں ہوتا تھا. کوئی اس کو ادھر سے چھیڑا, کسی نے ادھر سے چھیڑا, وہ پڑھتا رہتا تھا. شریف آدمی تھا, وہ پڑھتا رہتا. آپ کو کوئی ادھر سے چھیڑے گا, کوئی ادھر سے چھیڑے گا, کبھی بچے کی آواز, کبھی اماں کی آواز, کبھی بیوی کی آواز, کبھی دکان, کبھی دفتر, ہر طرف سے خیال, گمان, تصور, احساس, ادراک. بالکل نہیں, بالکل. میں کھڑا تھا, بچے کھڑے تھے, میں نے کہا خیال کرنا, وہ ٹافیاں بسکٹ پڑے تھے, بادام, میں کہ یہ سب ان کو پر لگے ہوئے ہیں, اڑ کے تمہاری جیب میں خود بخود آ جائیں گے, خیال کرنا. یہ ٹافیاں, یہ بسکٹ, یہ اڑیں گے, یہ تمہاری جیب میں آئیں گے, زبردستی ایسی جیب بند کرنا, زبردستی گھسنے کی کوشش کریں گے, پھر جو ہم دیکھیں گے تمہاری جیب سے ٹافیاں نکلیں گی. خیال کرنا یہ اڑتی ہوئی ہیں. بچے مجھے ایسے دیکھیں, کیا جی باتیں کر رہے ہیں, دیوانہ ہے.
یہ ہر طرف سے مجھے آپ کو چیزیں پکڑیں گی، کھینچے گی. اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ کر کے فرشتے بھی حیران ہوں گے. فرشتے کہیں گے مولا یہ کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میں جذبات، احساسات، خواہشیں، چاہتیں، جذبات ڈال دیتا تم بھی ایسے ہوتے. یہ چیزیں تمہارے اندر تو ہے ہی نہیں. یہ ہے دیکھو کتنی چاہتیں، خواہشیں، جذبے، خیال، تصور، گمان، احساس، ادراک، ضروریات، خواہشات، سب کے باوجود بھی کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ بڑا خوش ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. اس کی مشق مسلسل گھر میں اپنے مقام پہ کرنی ہے. اپنے مقام پہ روز تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، روز تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، روز تھوڑا سا وقت دے دیا کریں. دیتے 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 ایک وقت آئے گا کہ بس پھر اللہ غیب کے خزانے سے دل کی دنیا روشن، مشاہدہ حق عطا فرما دے گا. روز تھوڑا سا وقت دے دیا کریں. لائٹیں بند کر جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمین. بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.